یہ ایک دلچسپ اور کسی حد تک چونکا دینے والی تاریخی کہانی ہے، ایک ایسی داستان جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب سائنسی علم محدود ہو، سماجی پابندیاں سخت ہوں اور انسانی جذبات کو سمجھنے کے بجائے دبایا جائے، تو تاریخ کس طرح عجیب راستے اختیار کر لیتی ہے۔ 19ویں صدی اور اس سے پہلے کے ادوار میں اگر کوئی خاتون گھبراہٹ، اداسی، بے چینی، نیند کی کمی، اچانک اور شدید مزاجی تبدیلیوں کا شکار ہوتی، تو معاشرہ انہیں فطری انسانی جذبات نہیں سمجھتا تھا۔ اس دور میں خواتین کے احساسات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اکثر انہیں ایک مسئلہ تصور کیا جاتا تھا، چنانچہ ایسی خواتین کو عموماً ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں نہ ہارمونز کے بارے میں مناسب علم تھا، نہ ذہنی صحت کو سائنسی طور پر سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی گھریلو ازدواجی اسماجی دباؤ کو بیماری کی اصل وجہ مانا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معالجین نے ان تمام علامات کو ایک ہی نام کے تحت جمع کر دیا اور ایک الگ بیماری کا تصور پیش کیا۔ اس بیماری کو کہا گیا خواتین کی ہیجانیت۔ یہ کوئی حقیقی طبی تشخیص نہیں تھی، بلکہ مردانہ سماج اور محدود سائنس کی پیداوار تھی۔ خواتین کی فطری جذباتی کیفیت کو ایک مسئلہ اور کمزوری کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب جب بیماری بنا دی گئی تو اس کا علاج بھی ضروری سمجھا گیا۔ اس دور میں جو علاج رائج ہوا وہ آج سننے میں خاصا حیران کن لگتا ہے۔ اسے کہا جاتا تھا حوض کے حصے کا مالش۔ ڈاکٹروں کا ماننا تھا کہ اس مخصوص مالش کے ذریعے جس میں ایک خاص ردعمل پیدا کیا جا سکتا ہے، جسے وہ جسمانی دورہ کہتے تھے۔ ان کے مطابق جب یہ کیفیت پیدا ہوتی تو مریضہ کے اعصاب پرسکون ہو جاتے اور ہیجانیت کی علامات وقتی طور پر کم ہو جاتی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کیفیت دراصل جسمانی لذت کی انتہا ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں اسے ایک سادہ سا طبی ردعمل سمجھا جاتا تھا، نہ کہ انسانی فطرت کا حصہ۔ یہ علاج اتنا عام ہو گیا کہ بے شمار خواتین کو یہی تجویز کیا جانے لگا۔ ڈاکٹروں کے کلینک اس طرح کے علاج اسے بھر گئے۔ رفتہ رفتہ یہ عمل ڈاکٹروں کے لیے انتہائی تھکا دینے والا بننے لگا۔ ہر مریضہ کے ساتھ یہ طریقہ دہرانا جسمانی طور پر مشکل تھا اور وقت بھی بہت لگتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ٹیکنالوجی نے مداخلت کی۔ ڈاکٹروں کی سہولت کے لیے ایک مخصوص آلہ ایجاد کیا گیا جو خودکار طور پر تال کے ساتھ لرزش پیدا کرتا تھا اور مالش کے عمل میں مدد دیتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آلہ ابتدا میں مکمل طور پر ایک طبی ایجاد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف علاج تھا، نہ کہ لذت۔ جلد ہی یہ آلہ امیر اور بااثر گھرانوں میں ذاتی استعمال کے لیے رکھا جانے لگا۔ یہ خیال تھا کہ اگر علامات ظاہر ہوں تو ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے خود ہی علاج کر لیا جائے۔ یم طب ضرورت کے نام پر تاریخ کے ابتدائی برقی مالش کرنے والے آلات وجود میں آئے۔ وہ آلات جو وقت گزرنے کے ساتھ واضح طور پر جنسی اشیاء کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ یہ پوری داستان ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ کس طرح غلط تشخیص، سماجی گھٹن اور سائنسی لاعلمی مل کر ایک فرضی بیماری تخلیق کر دیتی ہے، اور پھر اسی بیماری کے علاج سے ایک نئی ایجاد جنم لے لیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہماری بہت سی جدید ایجادات اسی طرح وجود میں آئیں، کبھی جنگ کے نتیجے میں، کبھی کسی بڑے بحران کے باعث، اور کبھی محض طب مجبوری کے نام پر۔ یہ کہانی بھی اسی سلسلے کی ایک مثال ہے۔ غلط فہمیاں، محدود علم، اور پھر وقت کے ساتھ ایک نئی سمت میں بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی۔ شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، ہم اپنے ماضی کے فیصلوں کو نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔